सलाम पाकिस्तान, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने अदाकाराओं की किरदार कुशी की शदीद मजम्मत की है। वज़ीर इत्तलाआत ने FIA से कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। उनका कहना था कि माशरे को किरदार कुशी की गलीज़ मुहिम का कल्चर फैलाने वालों की मजम्मत करनी चाहिए। सिर्फ अपनी माओ बहनों की इज्जत की फ़िक्र और बाकी दुनिया की औरतों की इज्जत न करने वाले अनासिर ज़हनी बीमार हैं। ख़वातीन के ख़िलाफ़ ये बदनुमा मुहिम सिर्फ औरत होने की वजह से चलाई जाती है। फ़नकार माशरे में अपनी मेहनत से मकाम हासिल करते हैं। औरतों की मेहनत, जिद्दोजहद और सलाहियतों के एतराफ़ की बजाय गंद उछालना शर्मनाक है। ख़वातीन शोबे स्टार्स संगीन इल्ज़ाम तराशियों की जद पर हैं और इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अदाकारा रेचल खान। रेचल, ये बताएगा कि जिस तरीके से इन शोबे स्टार्स को टारगेट किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, क्या ये इजी टारगेट होती है, आसान टारगेट होती है, इस वजह से ये निशाना बनती हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। एक आर्टिस्ट बहुत ही एहसास होता है और उसको टारगेट करना बहुत ही इजी टास्क होता है सबके लिए। जिसका दिल करता है वो उसको अच्छा बुरा कह देता है और निकल जाता है, क्योंकि सबको ये पता होता है कि आर्टिस्ट से कोई माफिया नहीं है, उससे कोई खतरा नहीं है, उससे कोई नुकसान नहीं है। तो इजी टास्क होता है उसको टॉर्चर करना, उसको ब्लैकमेल करना और इस तरह से प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनाना। मुझे बहुत दुख हुआ जब इन लड़कियों के नाम आए और जब मैंने तहकीकात की तो मुझे पता चला, और जो वीडियो बनाई जा रही है लंदन में बैठ के, जो बंदा वीडियोस बना रहा है, जो बातें कर रहा है, उसको तो सबसे पहले आप उसका बायोडाटा देखें, वो कौन है। मेरा नहीं ख्याल कि हमें उस पर ट्रस्ट करना चाहिए या अपने इदारों को या अपने फनकार को इस तरह से ह्यूमिलेट करें। तो इसके खिलाफ इस तरह की मुहिम जिस तरह से सोशल मीडिया पे चल रही है, ये बहुत बुरी है। ये उनकी सोल के लिए, ये हम सबके लिए बहुत बुरी है। आर्टिस्ट जो है वो कौम का ऐसा एक बहुत बड़ा एहसासा है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये है कि इसके पीछे कोई इंडियन बहुत बड़ी लॉबी है पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने के लिए ये सब किया जा रहा है। बहरहाल खात्मा ऐसे ही है कि लंदन में तो फिलहाल अभी जो चल रहा है इसके खिलाफ तो 2-3 केसेस हो चुके हैं। एक एक्ट्रेस ने भी, जो ब्रिटिश नेशनल है, उन्होंने भी केस कर दिया इन पे। तो आई थिंक तो खात्मा क्या, हमें इस पे हंसना नहीं चाहिए, इसको एंजॉय नहीं करना चाहिए, इसको कंटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है रेचल, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। एटमी धमाकों के बाद डिफ़ॉल्ट नहीं हुए, अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। माली पोजीशन 30 जून 2023 तक बहुत बेहतर होगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने डिफ़ॉल्ट की अफवाहों का फिर गला घोंट दिया। PTI के पेश करदा माशी अदादोशुमार को गुमराह कुन करार दे दिया। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ही बात करेंगे। माहिर मईशत डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। ये बताएगा कि वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार तो पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 2016 की तरह इस बार भी IMF प्रोग्राम मुकम्मल करेंगे। आपको नहीं लगता कि IMF प्रोग्राम मुकम्मल करने के लिए हमें फिर से वो सख्त शराइत इसकी मानना होंगी और उसकी कीमत तो लाजमन मुझे आपको यानी आवाम को ही अदा करनी पड़ेगी महंगाई की सूरत में? दोबारा से IMF का हिस्सा हम बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, मेरे नज़दीक IMF के अलावा और कोई तरीका कार नहीं है कि पाकिस्तान की जो माशी कश्ती है उसको डूबने से बचाया जा सके। तो IMF इज़ द ओनली वे आउट। मेरा ख्याल है कि आज नहीं तो कल इसहाक़ डार साहब, हमारी वज़ारत ख़ज़ाना, हुकूमत पाकिस्तान यही फैसला करेगी कि IMF का हिस्सा बनना है। बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि उसके नतीजे में 2 चीज़ें सामने आएंगी। एक तो मैं समझता हूँ कि रुपए में 15 से 20% कहीं डिवेल्यूएशन आएगी, उसकी कीमत में कमी आएगी और उसके नतीजे में जो महंगाई की शरह है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ेगी। अप्रैल 2022 में जिस महीने PTI की हुकूमत गई और नई हुकूमत आई थी, उसमें अगर आप देखिए तो जो 2 चीज़ें PMLN या PDM की हुकूमत को विरसे में मिली हैं, वो एक तो बजट का खसारा था जो तकरीबन 5,500 अरब रुपए पे पहुंच गया था और वो पाकिस्तान की 75 साला माशी तारीख का एक बुलंद तरीन बजट का खसारा था। इसी तरह तजारती हवाले से जो तजारती खसारा था वो लगभग 45 अरब डॉलर का खसारा था,
جو PDM کی حکومت کو ورثے میں ملا. دو چیزیں ایسی ہیں جس میں ایک مہنگائی کی شرح ہے جو PTI تقریباً 14% پہ چھوڑ کے گئی تھی اور اب وہ بڑھ کے کہیں 25% پہ چلی گئی. اسی طرح جو ڈالر کے ذخائر ہیں وہ PTI جو ہے وہ 10.5 ارب ڈالر کی چھوڑ کے گئی تھی اور وہ اب گرتے گرتے کہیں 5.8 ارب پہ پہنچ گئے. تو کنکلوژن میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جو معیشت PTI چھوڑ کے گئی تھی وہ ایک گہری کھائی میں چھوڑ کے گئی تھی معیشت کو, لیکن PDM کی حکومت جب آئی ہے انہوں نے کھودنا بند نہیں کیا تو وہ کھائی جو ہے وہ مزید گہری ہو رہی. فی کس آمدن کے حوالے سے اعداد و شمار وزیر خزانہ صاحب نے دیے ہیں وہ بالکل درست ہیں. جو ورلڈ بینک اشاریہ ہمیں دیتا ہے فی کس آمدن سے یہ اس سے ملتے ہیں. واقعی میں 27 سے 28% جو ہے وہ اضافہ ہوا تھا فی کس آمدنی میں. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب بہت شکریہ آپ کا. مرغی کی فیڈ GMO سویابین زہریلی بیماری ہے, کینسر ہے, لوگ مرغی کھانا چھوڑ دیں. وزیر فوڈ سیکیورٹی طارق بشیر چیمہ نے خبردار کر دیا. کہتے ہیں پولٹری صنعت GMO سویابین درآمد کر کے دگنا منافع کماتی ہے. حکومت کی سختی سے اب نان GMO سویابین منگوائی جا رہی ہے جو مضر صحت نہیں. ملک بھر میں مہنگے آٹے نے عوام کی چیخیں نکلوا دیں. پنجاب حکومت کی ناکامی سے لاہور اور دیگر شہروں میں آٹے کا بحران سنگین ہو گیا. سستا آٹا دکانوں سے غائب, فائن آٹا 150 روپے کلو ہو گیا. تنور مالکان نے روٹی اور نان کی قیمتیں بڑھانے پر غور شروع کر دیا. کراچی میں چکی کا آٹا 150 روپے کلو ہو گیا. یوٹیلیٹی سٹورز انتظامیہ کے صارفین کو 2 گروپوں میں تقسیم کرنے کے اقدام کو عوام نے مسترد کر دیا. کہتے ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے, مخصوص لوگوں کے لیے ریلیف, باقی کو مہنگائی میں جھونک دیا. تمام صارفین کا تعلق غریب طبقات سے ہے. لاہور سے دیکھیے شہزاد خان عبدالی کی رپورٹ. یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی جانب سے صارفین کو بے نظیر انکم سپورٹ اور جنرل صارفین میں تقسیم کر دیا گیا, جسے خواتین نے مسترد کر دیا. خواتین نے کہا مخصوص صارفین کو ریلیف اور باقی کو مہنگائی کے حوالے کر دینا کہاں کا انصاف ہے. یوٹیلیٹی سٹورز پر آنے والوں کا تعلق غریب طبقے سے ہے, سب کو یکساں ریلیف دیں. بالکل ہی زیادتی ہے, ایسے نہیں, کیونکہ ان پڑھ بھی ہیں زیادہ, ہمارا تقبہ ہی ان پڑھ ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میسیج کرنا کیا کرنا ہے, کسی کو کچھ علم ہی نہیں ہے. تو مہربانی ہوگی کہ یہ وہی دوبارہ پرانے والا سسٹم چلے. دوسری جانب فائن آٹے کے 80 کلو کے تھیلے کی قیمت 2000 روپے مزید بڑھ کر 12000 روپے ہو گئی ہے. شہریوں کا کہنا ہے مہنگائی نے ان کی قیمت خرید کو کچل کر رکھ دیا ہے. ان حالات میں نان بھی قوت خرید سے باہر ہو جائے گا. سانو تو پرانے ریٹ دی خاطر اسی اتنے آئے ہیں نا بھی آ ریٹ تے ملتا, چلو غریب دی کو 200-400 روپیہ بچ جائے گا. اور گھیو دا بھی ریٹ انہاں بدل دیتا, چینی بھی سانو باہروں بھی 90 روپیے مل جاندی, اتنے بھی 90 روپیے کیا کر دیتی. شہریوں نے یوٹیلیٹی سٹورز پر صارفین کو یکساں سبسڈی دینے اور فائن آٹے کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. اہم خبر, سابق وزیراعظم نواز شریف اور مریم نواز جنیوا روانہ ہو گئے. ذرائع کے مطابق نواز شریف اور مریم نواز کا جنیوا میں 1 ہفتہ قیام متوقع ہے. نواز شریف کے ایک معالج بھی جنیوا میں مقیم ہیں جن سے ان کی ملاقات متوقع ہے. اس کے ساتھ ساتھ مزید ملاقاتیں بھی وہ کریں گے اس قیام کے دوران. سابق وزیراعظم نواز شریف اور مریم نواز کی روانگی ہوئی ہے لندن سے جنیوا کے لیے اور 1 ہفتہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ قیام کریں گے. مریم اورنگزیب وزیر اطلاعات و نشریات نے کچھ دیر پہلے بتایا تھا کہ مریم نواز لندن سے سرجری کے لیے جنیوا گئی ہیں اور وہ 3 ہفتے جنوری کے پاکستان آئیں گی. تو اب روانہ ہوئے ہیں. سابق وزیراعظم نواز شریف لندن جو مقیم ہیں وہاں سے جنیوا گئے ہیں وہ, اور 1 ہفتہ وہ وہاں پر قیام کریں گے. اس دوران ایک معالج ان کے جو کہ مقیم ہیں جنیوا میں, ان سے ملاقات بھی کریں گے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف. جبکہ مزید کیا ان کی مصروفیات ہوں گی جانیں گے ہمارے نمائندے عظمت اوان لندن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. عظمت, آگاہ کیجیے کیا مصروفیات ہوں گی سابق وزیراعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی کی؟ جی بالکل, ذرائع کے مطابق جو سابق وزیراعظم نواز شریف ہیں اور مریم نواز ہے وہ جنیوا جو ہے وہ روانہ ہو گئے ہیں, اور نواز شریف اور مریم نواز کا جنیوا میں 1 ہفتہ جو قیام ہے وہ متوقع ہے. جبکہ ذرائع نے مزید یہ بتایا کہ نواز شریف کے جو ایک معالج ہیں وہ بھی جنیوا میں مقیم ہے جن سے ان کی ملاقات بھی ہوگی, اور نواز شریف کے ہمراہ خاندان کے جو 2 مزید افراد ہیں وہ بھی جنیوا کے ہیں. جبکہ نواز شریف کے جنیوا میں چند جو ذاتی ملاقاتیں ہیں وہ بھی وہاں پر ہوں گی. اور دوسرا, مریم نواز نے بھی اس بارے میں بھی ٹویٹ بھی کیا اور ذرائع نے بھی اطلاع دی ہیں کہ مریم نواز کی وہاں پر کچھ سرجری کے معاملات ہیں وہ بھی وہاں پر اس لیے وہ جا رہی ہیں. تو مریم نواز اور نواز شریف
اور ان کے دو فیملی ممبرز ہیں وہ ایک ہفتہ کے لیے جنیوا گئے ہیں، جہاں پر نواز شریف اپنے معالج اور جو باقی ان کے قریبی ذرائع ہیں ان سے ملاقات کریں گے، اور ایک ہفتے بعد جو ہے وہ نواز شریف واپس وطن UK برطانیہ واپس آ جائیں گے، جبکہ مریم نواز کا کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید وہیں سے جو پاکستان ہے وہ واپس چلے جائیں۔ جی ٹھیک ہے عظمت، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کالعدم TTP کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کالعدم TTP سے مذاکرات کی پہلی شرط ان کا غیر مسلح ہونا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی IG اسلام آباد کے ساتھ میڈیا بریفنگ۔ دہشت گرد کو روک کر ہلاک کرنا اسلام آباد پولیس کا کارنامہ قرار دے دیا۔ خانوال میں CTD افسران کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا۔ جماعت اسلامی نے MQM کے احتجاج میں شرکت سے انکار کر دیا۔ ادارہ نور حق میں ملاقات کے بعد حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ بلدیاتی الیکشن ملتوی ہونے پر کسی بھی قسم کی مصلحت کا شکار نہیں ہوں گے۔ کراچی سے دیکھیے عاجز جمالی کی رپورٹ۔ کراچی کے بلدیاتی الیکشن میں حلقہ بندیوں پر متحدہ پاکستان جماعت اسلامی کی حمایت حاصل نہ کر سکی۔ حافظ نعیم نے کسی بھی قیمت پر الیکشن ملتوی نہ کرانے پر زور دے دیا۔ خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں وسیم اختر، ارشد حسین، وسیم آفتاب اور دیگر پر مشتمل MQM پاکستان کا وفد ادارہ نور حق پہنچا تو جماعت اسلامی کے رہنماؤں نے استقبال کیا اور آدھے گھنٹے تک جاری رہنے والی ملاقات میں بلدیاتی الیکشن، حلقہ بندیوں اور کراچی کی سیاست پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے بعد خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ جماعت اسلامی کو 9 جنوری کے احتجاج میں شامل ہونے کی دعوت دے دی ہے۔ ہم 9 جنوری کو اس حوالے سے ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے ایک احتجاج کرنے جا رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم متاثر ہیں، جماعت اسلامی بھی جو کہ 3 دفعہ جن کے پاس کراچی کی بلدیہ رہی، ہمارے پاس بھی رہی ہے، دونوں کو تجربہ بھی ہے، وہ بھی متاثر ہے، تو ہم ان کے پاس اپنا نقطہ نگاہ لے کے آئے تھے، نقطہ نظر سے آئے تھے، اور ہمیں ان کا پوائنٹ آف ویو بڑا وضاحت سے پتہ ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ بلدیاتی الیکشن ملتوی ہونے نہیں دیں گے اور کسی بھی قسم کی مصلحت اختیار نہیں کریں گے، کیونکہ اب کراچی کے عوام اپنا منتخب میئر چاہتے ہیں۔ انتخاب کا ہونا انتخاب کے نہ ہونے سے بہت بہتر ہوتا ہے۔ اختیار مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، اختیار تو کس کے پاس کتنا ہے مکمل طور پر جمہوری عمل میں، یہ بھی ایک سوالیہ نشان تو رہتا ہے نا پاکستان کے معاشرے میں، لیکن اس ڈیلیمیٹیشن کو یا ووٹر لسٹ کو جو طویل عرصے سے خراب چل رہی ہے اس کی نشاندہی کرنے کے باوجود ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ کراچی شہر اب اپنا میئر چاہتا ہے، اپنے ٹاؤن کے چیئرمین چاہتا ہے، اپنے UC کے چیئرمین، وائس چیئرمین اور کونسلرز چاہتا ہے، تاکہ ہم گلی محلوں کے مسائل حل کریں۔ MQM اور جماعت اسلامی کے رہنماؤں کے درمیان ملاقات تو خوشگوار رہی، البتہ جماعت اسلامی نے ریلی میں شرکت کا یقین نہیں دلایا۔ شیخ پورہ سے حافظ آباد روڈ کی تعمیر نو کے حوالے سے افتتاحی تقریب ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر شیخ پورہ طارق علی بسرا اور MPA شیر اکبر خان نے روڈ کا سنگ بنیاد رکھا۔ سڑک پر 2.5 ارب روپے لاگت آئے گی۔ ڈپٹی کمشنر طارق علی بسرا کا کہنا ہے کہ سڑک کو 2 سال کے مقررہ وقت سے پہلے مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سڑک کی تعمیر میں معیار کا بھی مکمل خیال رکھا جائے گا، تو اس طرح شیخ پورہ سے حافظ آباد کی جو روڈ ہے اس سے دوبارہ تعمیر کیا جا رہا ہے، تعمیر نو اس کی جا رہی ہے۔ اس کی افتتاحی تقریب ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر شیخ پورہ طارق علی بسرا اور MPA شیر اکبر خان نے اس روڈ کا سنگ بنیاد رکھا ہے اور سڑک پر 2.5 ارب روپے لاگت آئے گی۔ کراچی میں گیس پریشر میں کمی سے صارفین پریشان ہیں۔ شہر کے بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں 2 ماہ سے گھریلو صارفین کو گیس میسر نہیں۔ لوگ کہتے ہیں حکومت نے عوام کے چولہے ٹھنڈے کر دیے۔ گیس نہ ہونے سے بچے بغیر ناشتے کے اسکول جانے پر مجبور ہیں۔ دیکھیے جاوید قائم خانی کی رپورٹ۔ شہر قائد میں بجلی اور پانی کے مسائل کے بعد گیس بحران بھی شدت اختیار کر گیا۔ موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی گیس پریشر میں کمی کا سامنا ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں کورنگی، ملیر، شاہ فیصل، گلشن اقبال، گلستان جوہر، نارتھ کراچی، اورنگی ٹاؤن اور بلدیہ ٹاؤن میں صبح اور شام کے اوقات میں کہیں گیس لوڈ شیڈنگ اور بعض علاقوں میں سرے سے ہی نہیں آتی۔ شہری پریشان ہیں۔ سر سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے اس کا کوئی اب حال پوچھنے والا نہیں ہے۔ پہلے بھی یہ حال تھا، آج بھی یہ حال ہے، لہٰذا جب ہم بجلی کے بل دیتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، ہر چیز دیتے ہیں تو یار ہمیں سہولت کیوں نہیں ملتی؟ شہری گیس کی عدم دستیابی کے باعث ناقص اور غیر معیاری کھانا ہوٹل سے خرید کر کھانے پر مجبور ہے۔ نہ گیس ہے نہ بجلی ہے، 3-4 مہینے ہو گئے نہ گیس آ رہی ہے، اور یہ 500 روپے کا کھانا آ رہا ہے ایک ٹائم کا، تو اب 3 ٹائم ہم اپنے بچوں کو پالیں گے یا کیا کریں گے؟ ہم گیس بھریں گے، بجلی بھریں گے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، لیکن بل اس کے ریگولر آ رہے ہیں، اور جب جاؤ تو اس کا کوئی نہیں۔ LPG بھرانے جاؤ تو LPG کا خرچہ مہینے کا آ جاتا ہے 3000-4000 کا،
तो अब उसके अंदर खाना भी पकाना है, तो हम कहाँ जाए। सार्फिन का कहना है कि 2 माह से गैस नहीं आ रही, अमूरे खानादारी और खाना पकाने में मुश्किलात का सामना है। महंगाई के बायस LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। लाहौर और उसके गिरदोनवाह में धुंध का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शदीद धुंध के बायस लाहौर सियालकोट मोटरवे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। लाहौर मुल्तान मोटरवे को फैज़पुर से रजाना तक और लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को लाहौर से कोट सरवर तक बंद कर दिया गया है। लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ में हद निगाह 100 मीटर रह गई है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे लाहौर से अपने नुमाइंदा इसरार खान से। जी इसरार। जी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज बदस्तूर बरकरार है। इस वक्त रात गए का वक्त है, शदीद धुंध पाई जा रही है न सिर्फ मोटरवे के बाज़ मकामात पर बल्कि शहर के नवाही इलाके जिनमें राइविंड सिटी, बरकी रोड, बेदिया रोड और रिंग रोड से मुल्हिका आबादियाँ शामिल हैं, वहाँ पर भी शदीद धुंध पाई जा रही है और शहरियों को आमद और रफ्त में सख्त मुश्किलात का सामना है। मोटरवे के मुख्तलिफ मकामात पर शदीद धुंध की वजह से हद निगाह सिफर हो चुकी है, जिसकी वजह से लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 को लाहौर से कोट सरवर तक, जबकि लाहौर मुल्तान मोटरवे को फैज़पुर से रजाना तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। एयरपोर्ट के अतराफ में भी शदीद धुंध पाई जा रही है, हद निगाह 100 मीटर तक रह चुकी है। यही वजह है कि हवाई जहाज़ों का शेड्यूल भी मुतासिर हो रहा है और आला हुकाम की जानिब से मुतल्लिका इंतज़ामिया को ये हिदायत जारी की गई हैं कि वो धुंध की सूरत में एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा हों। इसी तरह से शदीद धुंध के बाइस रेल गाड़ियों का शेड्यूल भी मुतासिर हो रहा है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का ये कहना है कि धुंध का शुरू होने वाला ये सिलसिला आइंदा चंद रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है, जिसकी वजह से सर्दी की लहर भी शदीद पाई जाएगी। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़।